کہ اب وہاں 2 نفل پڑھ لیں، میں ساری زندگی وہی نمازیں پڑھتا رہوں گا۔ میرے آقا کی کرم نوازی، حضور کی رحمت للعالمینی، حضور اپنے اس صحابی اس غلام کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آقا علیہ السلام نے 2 نفل ادا کیے۔ اب جب اذان ہوتی مسجد نبوی میں، سارے حضور کے صحابہ مسجد نبوی میں جاتے تھے، لیکن یہ حضور کا غلام اپنے گھر کی طرف جاتا۔ لوگ کہتے مسجد نبوی میں اذان ہو رہی ہے، جہاں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، تو یہاں چھوڑ کر وہاں کیوں جا رہا ہے؟ کہا میرے لیے عزت کا مقام وہی ہے جہاں محبوب کے قدم لگ چکے، جہاں حضور نے نالین لگا دیے، میری نماز وہی ہے۔ کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، بس تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں کھڑا رہا نماز میں۔ یہ ہے نماز، خیال مصطفیٰ، زیارت مصطفیٰ، تصور مصطفیٰ۔ اچھا، یہ حضور کے صحابی تھے، نابینا تھے، ان کو حضور نے چھٹی دے دی، اجازت دے دی۔ اور ایک حضور کے اور بھی صحابی تھے، وہ بھی نابینا ہے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ بھی نابینا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیں، میں دیکھ نہیں سکتا، کبھی آندھی ہوتی ہے کبھی بارش ہوتی ہے، یا رسول اللہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ آ کر اسلام نے فرمایا جب اذان سنتے ہو تو مسجد میں آؤ، سن تو سکتے ہو۔ ایک وہ نابینا ہے، ان کو اجازت دے دی لیکن ان کو اجازت نہیں دی، وجہ کیا ہے؟ یہ حضور کا اختیار ہے۔ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس سے سبق یاد رہا۔ یہ جی حضور کا اختیار ہے، جسے چاہے حضور یہ اجازت عطا فرما دیں۔ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، کلمہ اس شرط پر پڑھوں گا کہ میں 2 نمازیں پڑھوں گا، 3 نمازیں میں نہیں پڑھ سکتا، فجر اور عشاء پڑھوں گا، ظہر عصر اور مغرب میں بولیے نہیں پڑھ سکتا۔ اب اگر کوئی بندہ میرے پاس آ کر یہ مجھے کہے تو میں تو کہوں گا کہ شریعت نے تو 5 نمازیں فرض کی ہیں، میرا اختیار تو نہیں ہے۔ لیکن حضور کی بارگاہ میں مسند احمد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور کی بارگاہ میں وہ شخص آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ 2 نمازیں پڑھوں گا، آپ کلمہ پڑھاتے ہیں تو پڑھائیں، اگر نہ میں نے کلمہ نہیں پڑھنا، یہ 2 نمازیں پڑھوں گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ نہیں، میری شریعت تو 5 نمازوں کا حکم دیتی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو مختار کل بنا کر بھیجا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ابھی ہم نے آپ کو ہر شے کی کثرت عطا فرما دی ہے۔ جب اس صحابی نے، اس شخص نے کہا یا رسول اللہ 2 نمازیں پڑھوں گا، تو میرے حضور نے فرمایا سب کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں لیکن تجھ پہ 2 نمازیں فرض ہیں، تو 2 نمازیں پڑھتا جا، میں جانوں محمد جانے اور جنت جانے۔ یہ حضور کا اختیار ہے، جسے چاہے حضور جو چیز عطا فرما دیں۔ تو نابینا صحابی تھے حضور کے، یہ بھی اور وہ بھی، دونوں نابینا تھے۔ ایک کے گھر حضور تشریف لے گئے، ایک کو اجازت دے دی اور ایک کو اجازت نہ دی۔ یہ حضور کے نالین کا مقام و مرتبہ، اللہ اکبر، میں قربان جاؤں سرکار کے نالین کے، سبحان اللہ۔ امام مالک کنارے چلتے، قدم کی جا پہ قدم نہ آئے۔ امام مالک وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے حضور کے مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں حضور کے روضے کے سامنے بیٹھ کر 40 سال تک حضور کی حدیث کا درس ارشاد فرمایا، اور اتنے باادب تھے نا حضرت امام مالک، وہ ہستی امام مالک رحمت اللہ علیہ جو فقہی امام ہیں، اتنے باادب، جب حدیث کا درس دیتے تو ورق پلٹنے کی بھی آواز پیدا نہیں ہونے دیتے کہ حضور کا روضہ ہے، بارگاہ رسالت معاد ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا حکم ہے قرآن کے اندر، خبردار تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے۔ یہاں لوگ ایک مسئلہ کہتے ہیں، مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جی اونچی آواز کے ساتھ آمین کہنے کا مسئلہ، کہ بھئی امام کے پیچھے اونچی آواز کے ساتھ آمین کہی جائے، تو بعض بخاری کی حدیث پاک بھی لے آتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب قرآن کی آیت آ جائے اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور مصلی امامت پر کھڑے ہو اور پیچھے صحابہ اونچی آواز کے ساتھ آمین کہتے ہو؟ یہ تو قرآن کی نفی ہو رہی ہے، تو قرآن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ صحابہ تو اتنے باادب تھے حضور کی بارگاہ کے اندر، اللہ اکبر۔ تو امام مالک کی میں نے بات کہی
حدیث کا سبق پڑھاتے پڑھاتے ایک بچھو آپ کے جسم کے اندر داخل ہو گیا یا کوئی کیڑا، وہ ڈنگ پر ڈنگ مارتا گیا، 16 ڈنگ مارے، لیکن آپ نے چیخ تک نہیں نکالی، کیونکہ حضور کی حدیث کا درس دے رہے تھے۔ ساری زندگی آپ نے مدینہ شہر کے اندر قضائے حاجت نہیں کی، جب بھی قضائے حاجت پیش آتی تو مدینہ شہر سے باہر چلے جاتے، ایک قدم مدینہ سے باہر ہوتا اور ایک قدم مدینہ شہر کے اندر ہوتا، اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ مالک کو جب بھی موت دینا تو شہر مدینہ کے اندر موت دینا۔ یہ ادب تھا ان ہستیوں کا، اللہ اکبر۔ تو سرکار کے مدینہ کو بھی عزت ملی تو حضور کے قدموں کی وجہ سے، مکہ کو بھی عزت ملی حضور کے نالین کی برکت سے۔ جب آقا سرکار دو عالم علیہ السلام نے آپ فتح مکہ ہوا، حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، بیت اللہ میں۔ حضور نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کو حکم فرمایا، علی میرے کندھوں پر چڑھ جاؤ اور ان بتوں کو توڑ کر نیچے گراؤ۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ آپ حضور کے کندھوں پر ہیں۔ صرف 3 ہستیاں ہیں جن کو حضور کے کندھوں پہ چڑھنے کا شرف عطا ہوا ہے۔ وہ 3 ہستیاں کون ہیں؟ ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے، اور ایک کا نام مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور کے کندھوں پہ آنے کے لیے زہرا کا بیٹا ہونا ضروری ہے یا زہرا کا شوہر ہونا ضروری ہے؟ اس کے علاوہ چوتھی کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں جو حضور کے کندھوں پر آئی ہو۔ اللہ اکبر۔ جتنے مرضی آپ صحابہ کا مقام دیکھ لیں، صحابہ جتنے بڑے سے بڑا صحابی ہو، اس کی پہنچ فقط حضور کے قدموں تک ہے۔ اس کی پہنچ کہاں تک ہے؟ ہماری بھی اگر جتنی مرضی پرواز کر لیں، حضور کے نالین سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ساری کائنات جتنا مرضی زور لگا لے، حضور کے قدموں سے اوپر نہیں جا سکتی، لیکن حسنین وہ ہیں جو حضور کے کندھوں تک جا سکتے ہیں، علی وہ ہیں جو حضور کے کندھوں تک جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جس نبی کے نالین کی شان یہ ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں شیخ مہدی الفاسی کہ میں عالم تصورات میں نے اللہ کے 1 کروڑ عرشوں کو عبور کر لی۔ آواز آئی ہے بندے کہاں آ رہا ہے؟ میں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ معراج کی رات جس جگہ پر تیرے محبوب کے قدم لگے تھے میں اس جگہ کی تلاش میں ہوں۔ معراج کی رات جس عرش پر، جس عرش کی چھاتی پر تیرے حبیب کے قدم لگے میں اس جگہ کی تلاش میں ہوں۔ آواز آئی اے بندے ساری زندگی بھی سفر کرتا رہے، تیرا خیال بھی اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا جہاں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں۔ ارے جس نبی کے نالین اتنے بلند ہیں اس نبی کا سر کتنا بلند و بالا ہوگا، ان کے کندھے کتنے بلند و بالا ہوں گے۔ اس لیے کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا، بلکہ خود حضور نے پوچھا، علی میرے کندھوں پر ہو، بتاؤ تیری بلندی پرواز کا کیا مقام ہے؟ یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں عرش کے کنگرے کو پکڑ کر نیچے نہ لے آؤں، عرش کے پائے کو نیچے نہ لے آؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ پھر مولا علی نیچے تشریف لائے تو ایک طرف کھڑے ہو کر مسکرانے لگے۔ فرمایا علی مسکراتے کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ اتنی بلندی سے گرا اور چوٹ بھی نہیں لگی، اتنی بلندی سے گرا چوٹ بھی نہیں لگی۔ فرمایا علی تجھے چوٹ کیسے لگتی؟ تجھے اتارنے والا جبریل تھا، سنبھالنے والا محمد مصطفیٰ۔ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کو یہ مقام عطا کیا۔ کعبے میں کانوں پہ اٹھایا کیوں تھا؟ بازو پکڑ کے بستر پہ لٹایا کیوں تھا؟ ہاتھ پکڑ کے خم میں لہرایا کیوں تھا؟ اگر یا علی کہنا ناجائز ہے تو پوچھو نبی سے کہ خیبر میں بلایا کیوں تھا؟ تو کعبے کو پاک کیا بتوں سے مولا کائنات نے اور سرکار کی ذات نے، اور دروازے پر کھڑے تھے حضرت بلال، حضرت بلال کھڑے تھے۔ حضور نے حکم دے دیا کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس دوران کے کعبے کو صاف کیا جا رہا تھا، بتوں سے پاک کیا جا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے تھے، کہا مجھے اندر جانے دو، کہا نہیں حضور نے حکم دیا ہے اندر نہیں جانا۔ کچھ دیر کے بعد پھر آئے، کہا نہیں اجازت نہیں۔ جب مولا علی اور حضور باہر تشریف لے آئے پھر حضور نے فرمایا اب سب کو اندر آنے کی، کوئی بھی اندر آ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے ایک سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ حضور نے کعبے میں کیا کیا؟ کہا حضور نے کعبے کو بتوں سے صاف کیا ہے اور یہاں 2 رکعت نفل پڑھے،
बात तो यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने अगली बात जो कही, कहा ये बताओ कि हुजूर ने काबे में किस जगह पर खड़े होकर नमाज अदा फरमाई है, काबे में किस जगह पर खड़े होकर नमाज पढ़ाई है। कहा ये क्या बात हुई, कहा मैं उसी जगह पर खड़ा हूंगा जहां हुजूर के कदम लगे हैं। ये वो हुजूर के गुलाम थे जो काबे में भी उस जगह की तलाश में थे जहां हुजूर के कदम लगे हुए थे। तो पता चला काबे को भी अगर इज्जत मिली है वो भी नालैन मुस्तफा की बरकत से है। सहाबा इस मुकाम को जानते थे। अल्लाह अकबर। तो ये सवाल करना कि मक्का अफजल है या मदीना अफजल, तो किसी सूफी बुजुर्ग ने एक बहुत खूबसूरत जवाब दिया था। उसने कहा कि जब देखो इमाम के पीछे जो शख्स खड़ा होता है उसको सबसे ज्यादा नमाज पढ़ने का अजर अल्लाह अता करता है। अगर इमाम मुसल्ला उठाकर वहां चला जाए, सहन में चला जाए, तो अब क्या जो मस्जिद के अंदर बैठा है क्या उसको सवाब मिलेगा? क्योंकि इमाम तो बाहर चला गया, क्योंकि फजल शरफ इमाम के पीछे है। अब वही इमाम मुसल्ला उठाए और छत पर चला जाए, अब क्या सहन में नमाज पढ़ने वाले को वो अजर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इमाम छत पर चला गया। जहां जहां इमाम का मुसल्ला होगा फजल शरफ भी इमाम के पीछे पीछे होगा। तो कहा है कि 1400 साल के बाद आने वाला मेरे जैसा निकम्मा इमाम हो, वो अगर मुसल्ला उठाए फजल शरफ पीछे पीछे है, तो भला बताओ आमना कलाल मोहम्मद मुस्तफ़ा उसकी शान कितनी बुलंद है। जब हुजूर मक्के में थे तो मक्का अफजल था, और जब हुजूर मदीना में आ गए तो मदीनतुल मुनव्वरा अफजल वाला, और जब हुजूर जन्नतुल फिरदौस में तशरीफ ले जाएंगे तो जन्नत अफजल आला हो जाएगी। तमाम उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है, तमाम उलमा का, जितने भी मसालिक हैं, आप तमाम मसालिक को उठाकर देख ले, हर मकतब फिक्र वाला इस बात पर मुत्तफिक है कि जहां आज हुजूर का जसद अकदस है, जसद अतहर है, मदीनतुल मुनव्वरा रोज़ा रसूल, वो जगह अल्लाह के काबे से भी अफजल आला है, अल्लाह के अर्श से भी अफजल आला है। वो मट्टी जो हुजूर के जिस्म के साथ लग गई वो अल्लाह के अर्श से भी अफजल आला है। तो भला बताएं, जिसमें मुस्तफ़ा के साथ लगने वाली मट्टी की शान ये है, तो जिस हसन हुसैन की रगों में हुजूर का खून दौड़ता होगा, उन हसनैन करीमैन की इज्जत, उनका मुकाम कितना बुलंद वाला होगा। अल्लाह अकबर। सैयद अख्तर शाह साहब तशरीफ फरमाएंगे, खूबसूरत एक शेर पढ़ते हैं, फरमाते हैं कि ऊपर से कलमा पढ़ते हैं और आले रसूल से भी लड़ते हैं। ऊपर से कलमा पढ़ते हैं और आले रसूल से भी लड़ते हैं, और कुरान और आप कुरान के चूमते हैं, क्या हसन हुसैन कुरान नहीं? और आप कुरान के चूमते हैं, क्या हसन हुसैन कुरान नहीं? हजर अस्वद को मेरे नबी ने फकत एक दफा चूमा। कितनी दफा बोलिए? एक दफा चूमा। आज तक दुनिया चूम रही है या नहीं चूम रही? सारी दुनिया, गौस कुतुब अब्दाल, सारी दुनिया चूम रही है। और हजरत उमर जिसको मुखातिब करके कहे तू एक पत्थर है, ना तो नफा दे सकता है ना नुकसान, मैं तो उमर हूं, मैं तो पांव की ठोकर पे रखता हूं इन पत्थरों को, का फकत तुझे इसलिए चूमता हूं क्योंकि तेरे साथ लबे मुस्तफा को लगे हुए देखा है। एक दफा मेरा नबी जिसे चूम ले, हजर अस्वद को ये शान मिल जाए। और देखें कि जब आप हजर अस्वद को चूमते हैं तो उलमा फरमाते हैं कि अगर आप करीब नहीं जा सकते रश की वजह से, हुजूम की वजह से, तो आप दूर से ही इशारा कर लें, दूर से ही उसको इशारा करके अपने हाथों को ही चूम लें। तो अभी भी लोग एतराज करते हैं कि जी अंगूठे चूमने चाहिए या नहीं। हजर अस्वद को दूर से खड़े होकर चूमना जायज है और अंगूठे चूमना नाजायज है। यह मसला कहां से घड़ लिया? तो आप हजर अस्वद को दूर से खड़े होकर चूम रहे हैं, और आकर इस्लाम ने फरमाया इस हजर अस्वद को अल्लाह ने क़यामत के दिन होंठ अता करेगा, जुबान अता करेगा, आंखें अता करेगा, और ये कल कयामत के दिन गवाही देगा जिसने इसका बोसा लिया होगा ये पत्थर होकर उसकी शफाअत करेगा। अगर पत्थर की शान ये है तो आमना के लाल की शान कितनी बुलंद होगी। तो सामने मोहतरम, जिसको भी इज्जत, जिसको भी जो मुकाम मिला, तो मदीनतुल मुनव्वरा का जो आज का जो मौजू है उस हवाला से मैं एक बात करके बात को ख़त्म करता हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है किबला पीर सैयद अख्तर शाह साहब तशरीफ लाए हैं तो हम इनकी आमद का फ़ायदा उठाएं और इनसे कुछ कलाम सुने ताकि हमारे जुमे का एक ज़ौक़ बन जाए। मदीनतुल मुनव्वरा, अमृतसर के अंदर एक बुजुर्ग रहते थे, ये दौरे हाजिर का वाक़या है। उनका नाम था हाजी इस्माइल।
وہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے مدینہ پاک میں حاضر ہوا، اور یہ بات یاد رکھیں میرے نبی نے فرمایا جو مکے میں آیا، جس نے حج کیا اور وہ مجھے ملنے میری زیارت کرنے مدینے نہیں آیا، مجھے ملنے میری زیارت کرنے بولیے مدینے نہیں آیا، فرمایا اس نے میں محمد پر ظلم کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میری قبر کی زیارت کر، کہا مکے آیا اور مجھے ملنے مدینے نہیں آیا۔ تو حضور بھی بتا رہے ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، حدیث پاک ہے، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں اور ولیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضری اور حضور کا یہ فرمان، فرمایا کہ میں نے اس مدینۃ المنورہ کے بارے میں اللہ سے دعا مانگی ہے، اے اللہ مکے کو میرے جد امجد ابراہیم نے حرم بنایا تھا اور اس مدینہ کو میں محمد حرم بناتا ہوں، اور مدینہ میں 2 گنا زیادہ محبت مدینہ میں پیدا فرما مکہ سے 2 گنا زیادہ۔ اور حضور نے فرمایا جب دجال آئے گا، دجال ساری کائنات کا سفر کرے گا، چپے چپے پہ جائے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، حضور تو پھر تو وہ یہاں بھی آ جائے گا۔ فرمایا مبارک ہو، ساری کائنات میں جا سکتا ہے لیکن دجال میرے مدینے میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ جب قرب قیامت ہوگی ساری کائنات سے ایمان سمیٹ لیا جائے گا، ایمان اکٹھا کر لیا جائے گا، لیکن فرمایا ایمان سمٹ کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے میرے مدینے میں آ جائے گا۔ ساری کائنات سے ایمان اٹھ سکتا ہے لیکن مدینہ سے ایمان نہیں اٹھ سکتا۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاجی اسماعیل صاحب فرماتے ہیں میں نے حاضری دی۔ عادت یہ تھی کہ ہر نماز کے بعد حضور کے مواجہ کے سامنے میں حاضری دیتا، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب ہم وہاں کھڑے ہو کر حضور کے روضے کے سامنے یہاں ہاتھ پھیلاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو کچھ لوگ، کچھ حجاج کرام وہاں پر کھڑے جو پیرا دار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، حضور کے روضے کے سامنے نہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہ دعا کرو۔ تو امام مالک جو وہاں بیٹھ کر حدیث